بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بھائیوں، کیا ہم بستری کے دوران غسل کرنا جائز ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم بستری کے دوران غسل کرنا جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کے متعلق پوچھا گیا، یعنی یہ کہ غسل کرنا جائز ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منی کے سارے پانی سے بچہ نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے ایک ہی قطرہ کافی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ غسل کیا ہے؟ عورت کے ساتھ ہم بستری کے دوران جب منی خارج ہونے کے قریب ہو تو ذکر کو عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال لیا جائے اور انزال باہر کر دیا جائے، غسل کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ کثرت اولاد ترغیبات شرعیہ میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ نکاح کے من جملہ مقاصد میں سے ایک اہم مقصد بھی ہے، اس لیے بلا ضرورت کوئی بھی ایسا ذریعہ استعمال کرنا جو مانع حمل ہو ناپسندیدہ عمل ہے۔ تاہم اگر عورت کمزور ہو اور اس کی صحت حمل کی متحمل نہ ہو یا بچے ابھی چھوٹے ہوں تو عارضی طور پر کنڈم یا کسی بھی مانع حمل تدبیر کے اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ پاک ہم سب کو احادیث اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، اگر انزال یعنی مانی خارج نہ ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ وجوب غسل کے لیے انزال ضروری نہیں ہے، محض دخول ہی سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ کے سوا اور کسی کے ساتھ قربانی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی قربانی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے حج کے احرام کو عمرہ کا کر لیں، پھر طواف اور سعی کے بعد بال ترشوا لیں اور احرام کھول ڈالیں، لیکن وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ کیا ہم مینا میں اس طرح جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو؟ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور جب قربانی کا جانور ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول ڈالتا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حج میں حائضہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے بیت اللہ کے طواف کے سوا دوسرے ارکان حج ادا کیے، پھر جب پاک ہو گئی تو طواف بھی کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ سب لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، لیکن میں نے صرف حج ہی کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں تنعیم لے جائیں اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھیں۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حج کے بعد عمرہ کیا۔ محترم ناظرین، اگر جنبی ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تم میں قضائے حاجت سے آئے یا تم نے اپنی بیویوں سے جمع کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں پر اسے مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے،
اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔